اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ایک آدمی اپنا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور وضو کر۔ چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جا اور وضو کر۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وضو کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی دوبارہ وضو کرنے کی وجہ بیان نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا جا رہا ہو۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ امام مسلم کی شرط پر روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس روایت سے کچھ علماء مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار پیجامہ لٹکانے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شیخ البانی نے وضاحت کی ہے کہ اس روایت کی سند کو صحیح قرار دینے والوں کو وہم ہوا ہے۔ اس میں ایک راوی ابو جعفر مدنی مجہول بے بھروسہ ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ نے اسے ضعیف ابی داؤد میں درج کیا ہے۔ لیکن جہاں تک ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا تعلق ہے، اس کی بابت بڑی سخت وعید صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں شلوار پجامہ تہبند پتلون وغیرہ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا منع اور حرام ہے، اور اس پر جہنم کی سخت سزا ہے۔ حضرت قیس بن بشر تغلبی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد بشر نے، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، یہ خبر دی کہ دمشق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک شخص تھے جن کو ابن الحنظلیہ کہا جاتا تھا، اور وہ تنہائی پسند آدمی تھے، لوگوں کے ساتھ کم ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کا دھیان نماز پڑھنے پر ہی رہتا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر آنے ایک تسبیح اور تکبیر میں مشغول رہتے۔ تو یہ ایک بار ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسی بات بیان فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کو نقصان نہ دے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، پھر جب وہ واپس آیا تو ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس مجلس میں بیٹھ گیا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ تو اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا، اگر تو ہمیں اس وقت دیکھتا جب ہم اور دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو کیا خوب ہوتا۔ تو ہم میں سے ایک آدمی نے نیزہ اٹھایا اور کسی کو مارا، اور ساتھ ہی یہ کہا، لو مجھ سے لڑائی کا مزہ چکھ لو، میں ایک غفاری لڑکا ہوں۔ اس آدمی کی اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا، میرا خیال ہے اس کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اس کی یہ بات ایک دوسرے شخص نے سنی تو کہا، میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے گھمنڈ کا اظہار نہیں۔ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔